اپنی ضروریات کو اللہ کے سامنے پیش کریں اور اپنی زبان میں پیش کریں. ہاں حضرت قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ ایک بزرگ اللہ والے گزرے ہیں، ان کے پاس ایک بندہ آیا اور کہنے لگا حضرت دعا کا طریقہ سکھا دیں. میں کون سی تیری زبان ہے؟ کہا پوربی ہے، پوربی زبان ہے میری. بس ٹھیک ہے، اور میں پوربی میں اللہ سے باتیں کرتا ہوں. اس نے کیسے باتیں کروں گا؟ اللہ کو ایسے کر، اللہ میرے سامنے بیٹھے ہیں، اللہ کو اپنا دکھ درد سنا اپنی زبان میں. یہاں تک اللہ والوں کے محدثین کے مشاہدات میں یہاں تک بات ہے، اگر تمہارا دل کی کیفیت اپنی زبان پہ اللہ سے باتیں کرتے ہوئے لگے تو اس زبان میں باتیں کرو. اگر عربی والے بولوں میں تمہارا دل متوجہ ہو تو ان بولوں سے دعا مانگو، پر مانگو. اور پوربی آیا کچھ عرصے کے بعد، ان پڑھ سا آدمی تھا، ان پڑھ آدمی تھا، تو کہنے لگا پیر جی مجھے تو اللہ مل گیا. تجھے اللہ کیسے مل گیا؟ ہم نے ساری عمر اتنی قربانیاں دی، ساری عمر قرآن و حدیث اتنی، اور تو کہتے اللہ مل گیا مجھے؟ ہاں اللہ مل گیا. کہنے لگا بھائی تیرے پاس اللہ ملنے کی کیا دلیل ہے؟ کہنے لگا اللہ ملنے کی دلیل یہ ہے، آپ کوئی کام کو میں اپنے اللہ سے ابھی بنوا کے دے دیتا ہوں، بس نقد ہو سواد ہو ادھار ہو فساد ہو، وہ کام کو ہو ابھی اپنے اللہ سے بنوا کے دے دیتا ہوں. اچھا یہ بات تو ٹھیک ہے، دلیل کی بات ہے. اچھا انہوں نے کہا ایسا کر تو بھائی، ایک بندہ بیٹھا تھا، حضرت اس سے کہیں میری بیوی بیمار ہے، میں دعا کرانے آیا بیٹھا تھا، اس سے کہنے میری بیوی کو ٹھیک کرا دو. بس چلو ٹھیک ہے بھائی، اس کی بیوی کو ٹھیک کرا دے. کہنے لگا ٹھیک ہے، اللہ سے بیٹھ کے نا اپنی زبان میں باتیں کرنے لگا. ہاں اب مجھے خیال آتا ہے ایک درویش تھے صوفی عبداللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ مامو کاجن کے، وہ بیٹھ کے نا پنجابی میں نے ایک دفعہ صوفی عیش محمد صاحب ہیں فیصل آباد کے، ہم سے ملاقات کی تو میں نے کہا وہ کیسی بات کرتے تھے. کہنے لگا ایک جگہ میں نے دیکھا گنے کے چھلکے نہیں ہوتے، یہ گنے کے اوپر کماد کے اوپر کے چھلکے یہ پڑے ہوئے تھے، اور نیچے بیٹھ کے دعا مانگنے لگے. تھوڑی دیر کے بعد جیسے بچہ ایڑیاں نہیں رگڑتا، اماں پیسہ دیتی غبارہ لینا ہے ایسے اللہ پاک تیرا بندہ ہے میرے کو مانگ رہا ہے ایسے پنجابی میں وہ میں مانگ رہا ہے دے دے. اچھا جیسے بچہ ہے نا وہ ایسے روتا ہے، اماں کے سامنے لیٹتا ہے، ایڑیاں مارتا ہے، اور اماں کہتے ہیں یہ کہنے لگا. تھوڑی دیر ہوئی وہ پوربی جو ہے وہ اللہ سے باتیں کرنے لگا، اور اللہ سے باتیں اپنی زبان میں کہنے لگا کہ اللہ یہ بندہ کہتا ہے میری بیوی بیمار ہے تو اس کو ٹھیک کر دے، یا خود بیمار ہو جا. پھر ہم کہنے لگے یاد کریے یہ کیسی باتیں کر رہا ہے. اچھا تو خود بیمار تو ہو نہیں سکتا، تو انہیں بیماروں سے پاک ہے، پھر خود بیمار نہیں ہے تو ہمیں بیمار کیوں رکھتے؟ پھر ٹھیک کر دیں. خود تو نہیں ہے نا، اللہ بیمار ہے، ہو ہی نہیں سکتا. اللہ کے نائب سے پاک ہے، بیماری عیب ہے تو اللہ نائب سے پاک ہے، تو اللہ بیمار ہو ہی نہیں سکتا. تو مولا اگر تو خود بیمار نہیں ہے تو ہمیں بھی کرتا ہے. چلو ٹھیک ہے تیری بیماری میں خیر ہوگی، اب شفا میں خیر ڈال دے، اللہ اس کو خیر دے دے. تو اس کے بعد کوئی ہاتھ نہیں اٹھائے اس نے، ایسے نا ادھر ادھر یوں دیکھ رہا تھا، ایسے باتیں کر رہا تھا. ہم کہنے لگے عقل ہماری حیران بھی کیا بات ہے. کہنے لگا ٹھیک ہو گئی. اس کے لہجے میں اتنا اعتماد تھا حضرت شیخ نے فرمایا کہ بھائی ٹھیک ہو گئی. اس نے اب کو موبائل تو نہیں کہا کہ مس کال کر کے پوچھتا کہ تھا تو ایسا نہیں. انہیں کہا کہ ٹھیک ہے پھر پتہ کریں گے. 3-4 دن کے بعد شیخ کے پاس اطلاع پہنچی کہ فلاں وقت میں فلاں گھڑی میں وہ سوئی خود بخود اٹھ بیٹھی، اٹھ کے پانی مانگا، جو پانی چمچ سے منہ میں ڈالتے تھے گھونٹ گھونٹ کر کے، اور اس کے بعد کہنے لگی کھانا کھایا، اور کھانا کھا کے اٹھ کے نہانا شروع کر دیا. نہا کے اچھے کپڑے پہنے، اور اچھے کپڑے پہن کے کہنے لگے سرخی لگائی، اور سرخی لگا کے سرما لگایا، اور سرما لگا کے کہنے لگے میں ٹھیک ٹھاک ہوں. گھر کا کام کرنا شروع کر دیا، ابھی تک وہ ٹھیک ٹھاک ہے. کہنے لگے پتہ نہیں کیا ہوا،
बस उस लम्हे के बाद वो ठीक हो गई। और जब वो लम्हा और वो पूर्वी जो बंदा था, पूरब पश्चिम, वो पूर्वी जो था, उस बंदे का लम्हा वो देखा तो वो एक ही वक्त था कि जिसने कहा था कि अल्लाह से मिला दें, अल्लाह से मांगना सिखा दें। उन्होंने जाके पूर्वी जुबान में अल्लाह से बातें किया कर, और अल्लाह से बातें अल्लाह को ऐसी पसंद आई, अल्लाह को ऐसी पसंद आई कि अल्लाह ने अपने आप को दे दिया। क्या इलाही कोई तुझसे क्या मांगता है? इलाही मैं तुझसे तुझे मांगता हूँ, अल्लाह ने अपने आप को दे